پوچھتا ہے تو میرا ہاتھ ہے. تھک گئے. اللہ کا چہرہ علی ہے, مصطفیٰ کا گوشت علی ہے. علی سے دشمنی کیوں ہے؟ یہ جو علی سے اس سے پوچھنا تو صرف وجہ کیا ہے؟ بننا سانجھا ہے علی سے جائیداد کو, یہ وہ شریکہ, وہ رشتہ داری کو, برادری. تو علی کو دیکھا ہو تو نے, یا علی نے کو تیرا ماں باپ دادا کو چاچا مارا ہوا ہو, تو پھر تو دشمنی بنتی ہے. سمجھ آئے پتہ نہیں. اور آج تک پیر جمن شاہ بابا مرید علی شاہ جی سرکار کرنگی صاحب, آج تک قوت علی شاہ جی, آج تک علی کے دشمن کا ہونا دلیل میں دے رہا ہوں کہ جب بندے کا کوئی دشمن مر جائے نا, تو بندے اکیلے جا کر قبرستان میں نا اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جس سے دشمنی تھی وہی مر گیا ہے, تو ہماری دشمنی بھی مر گئی. یعنی بندے قبر پہ دشمنی چھوڑ دیتے ہیں. علی کے ساتھ تیری دشمنی آج تک دلیل ہے کہ علی زندہ ہے. علی حق, حق, حق. ہاتھ بلند کر کے سارے جوان مل کے حیدری. ادھر کہتے علی مر گیا ہے, ادھر دشمنی نہیں چھوڑتا. یا علی مدد نہ کہو. کیوں نہ کہیں یا علی مدد؟ تو شیعہ, اچھا ہمارے اندر بھی ایک بیماری کے شیعہ ہو کے کہہ رہے ہو, یہ نہیں ہے شیعہ. اچھا اور دوسری بات بھی سن لو, یہ جو 9-10 محرم کو تم قبرستانوں میں جاتے ہو, اس دن جانا حرام ہے. یہ بنو امیہ کے نے پالیسی بنائی تھی کہ یہ 10 محرم قبرستان جائیں گے حسین کی یاد بھول جائے گی. یہ پورا سال پڑا ہوتا ہے, نہیں یاد آتی. یہ 10 محرم والے دن تجھے مٹی یاد آتی ہے اور پانی بھی. ہاں یہ شیعہ خصوصاً اور برادران اہل سنت بھی اگر مجلس میں بیٹھے ہو تو آپ کی بھی منت کروں گا. 11-12 پورا سال جو پڑا ہے, 9-10 محرم کو نہ جایا کرو, وہ صرف دن حسین کے. جاگنا, میں سمٹ گیا ہوں, قریب آ گیا, ختم ہوگی میری پڑھائی. مولا کی قسم, علی خون مصطفیٰ ہے, علی روح مصطفیٰ ہے, علی گوشت مصطفیٰ ہے, علی وجہ اللہ ہے, علی عین اللہ ہے, علی اذن اللہ ہے, علی جنب اللہ ہے, علی قلب اللہ ہے, علی ید اللہ ہے, علی اذن اللہ ہے. بس یہیں پر سمٹ گیا ہوں. پوری کبریائی کا بدل اللہ نے علی کو دیا. مصطفیٰ نے اپنا گوشت کہا ہے, اپنا خون کہا ہے, اپنی روح کہا ہے. تو بڑا نمازی ہے اتنا ہے, تیری اتنی ساری نماز علی کے نام سے باطل ہو رہی ہے. بڑی بات ہے یار, بڑی بات ہے, بڑا کلیجہ ہے تیرا. حق کو تو باطل کہہ رہا ہے. علی کلمے میں بھی حق ہے, اذان میں بھی حق ہے, اقامت میں بھی حق ہے. میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, علی حق ہے, علی کے ساتھ ہی حق ہے. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اور سرکار مصطفیٰ, ہاں یاروں تو محرم کا راج تھا, 1 گھنٹے سے اتنا ہی ہو سکتے تھے. کیا اعتراض ہے حسین علیہ السلام کی زنجیر زنی پر؟ نہیں, وجہ سبب کیا ہے کہ زنجیر نہ چلائیں؟ اگر تو سنو 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 سنو, کما ہو زنجیر ہو, جو بھی حسین کے غم میں خون نکال رہا ہے, اگر تو زنجیر یا کما چلانے سے مذہب شیعہ کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ہم رک جاتے ہیں. یہ میری بات ضرور ریکارڈ کرنی ہے, تم داد نہیں دے رہے, کیونکہ یہ بات تم کیسے داد دو گے؟
میں تیرے اس سے بات کر رہا ہوں جس کے سامنے تیری وکالت کر رہا ہوں. اگر حسین کا ماتم کرنے سے، زنجیر کو مارنے سے بھی مذہب تشیع کی بدنامی ہو رہی ہے اور یہ نقصان ہو رہا ہے، بندے شیعت چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں میری سن تو صحیح یار، سارے سیانے ہو تو آپ پڑھ لو. اگر تو ایسا کرنے سے بندے شیعت سے نکل رہے ہیں تو پھر ہم رک جاتے ہیں کہ یار تعدادی نہ کم ہو جائے، ہم اکیلے نہ رہ جائیں. تو اگر ہمارے حسین کے ماتمی کے زنجیر چلانے سے کئی گروہ کے گروہ شیعہ ہو رہے ہیں تو پھر تو ہر بندہ چلائے، چاہے مولوی ہو یا کوئی ہو. اس میں نقصان کیا ہے؟ زنجیر زنی کرنے سے کیا نقصان ہے مذہب تشیع کا؟ کس معصوم نے مارے تھے جی زنجیر؟ وہ یار یہ کیسے چبلوں والا سوال ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ سنت کیسے کہتے ہیں؟ سنت ہوتا ہے فعل معصوم، جو معصوم کرے وہ سنت. قول معصوم، جو معصوم بولے وہ سنت. ایک ہوتا ہے تقریر معصوم. کیا اس کا کیا مطلب؟ کہ معصوم کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے اور مولا منع نہیں کر رہے. واہ 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 واہ، وہ بھی سنت ہوتا ہے. جی 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 جی. یہ جو عزاداری ہے نا، اب داد بڑی ہوگی یار، تھوڑا تھوڑا بول پڑو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ بڑی ہوگی. میں راضی مولا کا قسم، مولا کی کھا رہا ہوں میں راضی. یہ جو عزاداری ہے نا، یہ سبیل، ذوالجناح، تعزیہ، تابوت، علم، زنجیر، آگ کا ماتم، سینے کا ماتم، دھوپ پہ پیدل چلنا ننگے پاؤں، یہ ساری عزاداری جو ہے نا یار، یہ شریعت نہیں ہے، یہ حسرت ہے. میں کہہ گیا آپ پہنچ گئے. یہ حسرت ہے آل محمد کی. کچھ اس میں ہماری حسرتیں ہیں، کچھ میری مخدومہ کی حسرت ہے. بی بی کی حسرت تھی میرے بھائی حسین کا جنازہ اٹھتا، نہیں اٹھایا گیا، ہم تعزیہ اٹھا رہے ہیں. حسرت شاید پوری ہو جائے. نہیں جی، سید ساجدین کو تو انہوں نے زنجیر پہنائے تھے. کہا وہ نہیں، یزیدی فوج نے. تو تم خود زنجیر پہن کے پھر رہے ہوتے ہو. وہ تو ظالموں نے زبردستی پہنائے تھے، تم کیوں پہن لیتے ہو؟ یہ سوال ہوتا ہے نا بچوں پہ، اتنا سادہ سوال ہے اور ہمارے بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کیا کہیں. امام حسین علیہ السلام، میں اسی کو فضائل سمجھنا، اسی کو مصائب سمجھنا. امام حسین علیہ السلام کی لاش دھوپ پہ شمر نے رکھی تھی. اصغر کی ماں ساری زندگی کیوں دھوپ پہ بیٹھی رہی؟ جو سمجھ گئے ہو ان کی ہے بھی نکل گئی ہے اور دلیل بھی لے لی ہے. اللہ مان، اللہ مان. آپ کا پرسہ قبول فرمائے. جو ہے کر رہے ہو، کسی دکھ میں ہے نہ کرو. ہاں مولا کی قسم ہے. تمہیں پتہ ہے جناب رباب سلام اللہ علیہ کتنے امیر اور نفیس تھے؟ اشارہ سمجھ میں آ گیا تو قبر تک کافی ہے. عرب میں بڑی گرم لو ہوائیں عرب میں چلتی ہیں، ریت چھرے بن جاتی ہے. ساسا بن سہان عبدی امیر المومنین کا نوکر ہے، صحابی ہے. ساسا کہتے ہیں جب کوفہ میں کبھی جکھڑ ہوا گرم چلتی نا، امیر المومنین اگر کہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، علی فوراً تیز قدموں سے گھر میں تشریف لے جاتے، اپنے ہاتھوں سے علی دروازے بند کرتے، روشن دان بند کرتے، کھڑکیاں بند کرتے. ساسا کہتے مولا کیوں ایسا کرتے ہو؟ فرمایا ساسا تجھے نہیں پتا جو حسین کی شادی میں نے رباب سے کی ہے نا، وہ میری اتنی نازک بیٹی ہے، میں نہیں چاہتا کہ گرم ریت سے رباب. واہ 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 واہ. جو ہے کر سکتے ہو اصغر کی ماں کی غربت پہ وہ ضرور کیا کرو، چونکہ بڑی رولی ہے، اجڑی ہے علی کی. سر نیچا کر کے نہ رویا کرو میرا بیٹا، ہر مجلس میں جناب سے منت کرتا ہوں. سر اونچا کر کے حسین کو ہے کیا کر. آنسو نہیں آتا، ہے تو آتی ہے نا. ہے کرنے سے چپ نہ کیا کرو، ہے کی معافی کسی کو نہیں ہے.
وہ جناب زینب عالیہ جو پردے میں بیٹھی ہے نا، وہ تیری ہے سننے آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، حسین کی عزت کی قسم، کیسا کیسا یار، اس گھر کے نا مردوں کی غربت پڑھنی پڑتی، جو سید بیٹھے ہو زیادہ ہے کرنا، اس گھر کے پردہ داروں کی غربت نہ پڑھنی پڑتی۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں غربت کا کون سا جملہ سناؤں، کیونکہ ایک غربت کی ایک ساری کہانی، کیونکہ یہ حسرت ہے جناب زینب عالیہ کی، اس لیے وہی بات روزانہ سنتے ہو اور روزانہ ہے اور آنسو نکل آتے ہیں۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ فضائل میں ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز نہیں پہنچائیں، لیکن مصائب کی تو وہی ایک کہانی ہے جو 14 صدیوں سے ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ غربت حسین کی قسم، کیونکہ دن قریب آ گئے حسین کی غربت کے۔ آج 21 ذی الحجہ ہے، 8-9 دن رہ گئے ہیں، محرم قریب آ گیا ہے۔ تو اپنے گھر کی چھت پہ محرم کا چاند دیکھے گا؟ علی کی بیٹی نے جنگلوں میں محرم کا چاند دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جو ہے نہیں کر رہے ہو معافی مانگ لو علی کی بیٹی سے، شاید بی بی آپ کو ہے کہ خیرات دے۔ 2 آنسو بس آ جائیں اور پھر دعا مانگ لیتے ہیں۔ میری سوچ سے زیادہ ہے، سب کی نکل گئی ہے۔ علی کی 3 بیٹیاں ہیں کربلا کے میدان میں، جو مستند روایت ہے، ویسے 5 کی روایت بھی ہے۔ میں جب کوفہ گیا تھا نا، ابھی جو کوفہ کے دوار بیٹھے میری گواہی دینا، میرا دل کرتا ہے میں ابھی مر جاؤں، میری زندہ میں نہ جاتا گھر، میری لاش جاتی، مجھے ابھی وہ منظر یاد آ گیا ہے۔ یہ مسجد کوفہ جب جاتے ہو نا، یہ خانہ امیر المومنین، یہ مسجد کوفہ، سامنے ایک چوک ہے، اسی کے سنٹر میں ایک مزار ہے، جناب خدیجہ بنت امیر المومنین، علی کی بیٹی کا روزہ ہے۔ میں کربلا جا کے بھی اتنا نہیں رویا جتنا میں جناب خدیجہ بنت امیر المومنین کے روزے کو دیکھا تو میری ہے نکل گئی۔ 300 سے زیادہ قافلے میں ماتمی تھے جو مجھے کہتے کہ بلا اس بی بی کو دیکھ کے کیوں روئے ہو؟ میں کہ اس بی بی کو دیکھ کے نہیں رویا، علی کی غربت پہ رو رہا ہوں۔ اتنا غریب ہے علی جس کی بیٹیاں چوکوں میں دفن ہو گئی ہے۔ سر پہ ہاتھ مارا کر، جو جوان بیٹھے ہو علی کی بیٹیوں کا ماتم سر پہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا مشکلہ جی کراں جو ہاتھ ہے آزاد، جو جوان بیٹھے ہو، ہاتھ پیارا نہ کری ماتم کرنے سے، علی کی بیٹی کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں۔ ساتھ ہی جناب مسلم کا روزہ، ہانی کا روزہ دیکھ کے آئے ہو نا، مولا پھر نصیب فرمائے۔ جو نہیں گئے ہو مولا یقیناً بلائے گا۔ کربلا کا سوار ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے پہلے ہم نہیں مرنے والے۔ جناب مسلم 9 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ جو مسلم کے 2 بیٹے ہیں نا، محمد اور ابراہیم، جو مسیب میں دفن ہے، زوار کر کے آئے ہو زواری، جب وہاں پہ حرم میں داخل ہوتے ہیں نا محمد اور ابراہیم کے روزے کے اندر، تو بالکل مین گیٹ ہے جو بڑا دروازہ، اس پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے کہ 2 بچے سر جھکا کے کھڑے ہیں، جس نے ہے نہیں کہ کوئی پتھر کا بندہ ہے، یا شیعہ نہیں ہے یا پتھر ہے۔ اونچی ہے کیا کر تاکہ زینب سنے، چپ کر کے نہ رویا کر گونگا حسین کو، ہے کر کے غریب کو رویا کر۔ یہ بابا کی شہادت کے بعد پورا 1 سال قید رہے، دونوں بچے۔ جب شہید ہوئے، ایک 6 سال کا تھا، ایک 7 سال کا۔ ابن زیاد تخت پہ بیٹھے ہیں رامی، بے شمار تخت کی آخری سیڑھی پر ایک تھال پڑا ہے، تھال میں 2 بچوں کے سر ہیں۔ واہ 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 واہ، اب ہے سب کی نکل گئی ہے۔ ایک 7 سال کا ہے جو جوان بیٹھے ہو، ایک 6 سال کا۔ یہ جملہ مجھے اتنا درد دیتا ہے، پتہ نہیں مسلم سر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ حسین کی بھی مصائب پڑے ہیں، علی اکبر کی بھی شہادت پڑی ہے،
لیکن مسلم اور مسلم کے بیٹوں کی جب میں شہادت پڑھتا ہوں، پتہ نہیں میرے جسم کو کچھ ہو جاتا ہے، روح میری کانپ جاتی ہے، کوئی خاص کوئی توسل میرا ہو گیا ان دو شہزادوں کے ساتھ۔ سامنے دونوں بچوں کا نا قاتل کھڑا ہے، حارث، تھال میں سر پڑے ہیں۔ جتنا بھی ظالم اور بے حیا تھا نا ابن زیاد، ادھر والوں کی ہے زیادہ نکل رہی ہے، کتا تخت سے اترا، آ کر بلا تشبیہ حارث کا گریبان پکڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ حارث کہتے ہیں کیوں مار رہا ہے مجھے؟ کہتے ہیں حرامی پچھلے سال نا یہ دونوں مسلم کے بیٹے اپنے باپا کے ساتھ میرے دربار میں آئے تھے، حرامی ان کے چہروں سے چاند شرماتا تھا، کیسا ظلم کیا ہے آج چہرے پہچانے نہیں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، سر پہ ہاتھ مارو، ماحول بن گیا ہے۔ خیرات دے رہی ہے لاہور والی بی بی آپ کو، زندگی والے بیٹے لے کے جاؤ جن کو بے اولاد ہو۔ مسلم کے بچوں کا واسطہ اللہ خالی نہیں بھیجتا۔ آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے صادق امام کا، سرکار فرماتے ہیں جب تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہے تو اللہ کو مسلم کے ان دونوں بیٹوں کا واسطہ دیا کرو، محمد اور ابراہیم کا۔ اللہ ان کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ پوچھا گیا مولا کیوں رد نہیں کرتا؟ فرماتے چونکہ دونوں نے قاتل کی منت اتنی کی تھی۔ واہ 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 واہ۔ میں نوکر ہاں، میں نوکر ہاں، مرزا سر پہ ہاتھ مارو، جو رو نہیں سکتے ہو ماتم تو کر سکتے ہو۔ ابن زیاد کہتے حرامی ان کے حسن سے چاند شرماتا تھا۔ اس سامنے میرے مرشد حسین کی شبیہ نظر آ گئی ہے، میں حسین کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ آج تو مسلم کے بیٹوں کا مولا پرسہ قبول کر لے، چلو بیٹھے یہی رہے، فرشتے بھیج جو ہے کر کے مسلم کے بچوں کو روئے، شاید ان کو شرم آتی ہے مسلم کے بیٹوں کو رونے سے، عبادت انہی کی ہو جائے، ہے فرشتے کریں۔ منت کی ہے میں نے اکبر کے بابا کی، یقیناً قبول فرمائے گا کربلا والا میری بات۔ ابن زیاد کہتے ہیں کیسا ظلم کیا ہے، بچوں کے چہرے نہیں پہچانے جاتے۔ بہار الانوار سے بڑی کتاب نہیں ہے تیرے مذہب میں، محمد باقر مجلسی سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں۔ مجلسی نے 5 جملے لکھے ہیں مسلم کے بیٹوں کے، 5، ایک ایک جملے پہ خنجر لگتا ہے۔ مجلسی کہتے ہیں یہ مسلم کے دونوں غریب اور یتیم بچے، ایک 7 سال کا دوسرا 6 سال کا، یہ دونوں چھوٹے بچے 5 مظلوموں کی، 5 غریبوں کی غریبی کے وارث ہیں۔ یا آپ کہیں میں بس کر دوں، ورنہ تیری ہے کیسے نہیں نکلے گی۔ کون سے 5 غریبوں کے وارث ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلا مظلوم اور غریب ہے موسیٰ کاظم، جس کی غربت کے یہ بچے وارث ہیں۔ کیسے؟ اب یہ پتھر ہے یا شیعہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنا ظلم 14 سال کی قید میں بغیر تو نے موسیٰ کاظم پہ کیا تھا، اتنا ظلم 1 سال کی قید میں کوفہ والوں نے مسلم کے دونوں بچوں پہ کیا ہے۔ تو اٹھ کے بھی ٹکرے مار تو مسلم کے یتیموں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اگلے جملے پہ یا تو معافی مانگ یا پھر ہے اونچی کر۔ وہ کہتے دوسرا مظلوم ہے سجاد امام، جس کی غریبی کے یہ دونوں بچے وارث ہیں۔ کیسے؟ پتھر بھی پھٹ گئے تھے، تو شیعہ ہے۔ وہ کہتے جتنے تازیانے شمر نے کربلا سے شام تک سجاد کی پشت پہ مارے تھے، اتنے تازیانے دونوں بچوں کو حارث ملعون نے گھر سے دریا تک یا حسین، یا حسین، سردہ ماتم کرو جڑے شیعہ، سر پہ ہاتھ مارو جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، حوصلہ 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 حوصلہ۔ ختم ہوگی میری پڑھائی۔
اب کہو تو یہی چھوڑ دوں، بس کر دو، اگلے جملے مشکل ہیں، ان جوانوں سے مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے، یہ کیسے سنیں گے؟ چلو تو نے مجھے کہا ہے نا سامنے، تو پھر ایک جملہ سن، میں دیکھوں گا کہاں کہاں پہ درد والا شیعہ بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیسری مظلومہ ہے حسین کی بیٹی، جس کی غربت کے یہ دونوں بچے وارث ہیں۔ کیسے وارث ہیں؟ وہ کہتے ہیں جتنے تماچے شمر نے سکینہ کو کربلا سے شام تک مارے تھے، اتنے تماچے اس حارث لانتی نے ایک رات میں تھمبے کے ساتھ ہاتھ باندھ کے اللہمان 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 بہت بس کر دو یار، اگلے جملے مشکل ہے، آپ مجھے مار دو گے۔ وہ کہتے ہیں چوتھا مظلوم ہے خود حسین۔ ادھر والے ماتم کر رہے ہیں، سامنے والے سر پہ ہاتھ مارنا۔ جو جوان بیٹھے بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، ان کو تکلیف ہی نہیں دے رہا، جوان نہ کنجوسی کرنا، تمہیں علی اکبر کی جوانی کا واسطہ۔ حسین جس کی غربت کے یہ بچے وارث، کیسے؟ وہ کہتے ہیں جیسے حسین خنجر سے شہید ہوا ہے، مسلم کے یہ دونوں یتیم حارث نے خنجر سے قتل کیے، یہ خنجر اٹھا کے چھوٹے کے سامنے جاتا ہے، بڑا ہاتھ باندھ لیتا ہے، کہتے ہیں چھوٹے اولاد کی جگہ ہوتے ہیں، میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو نہ مار۔ بی بی خیرات دے کے ہر بندہ سر پہ ماتم کرے، یہ خنجر اٹھا کے بڑے کے سامنے جاتا ہے، چھوٹا ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار، اب یا مجھے پتھر مار یا خود ٹکر مار۔ وہ کہتا ہے مجلسی کہتا ہے اس نے چھوٹے کے سامنے بڑے کی گردن جدا کی، حال سر ریت پہ رکھا، لاش دریا کے حوالے کی، دریا یوں چل رہا تھا، لاش الٹی چلنا شروع ہوئی، جیسے لاش چلی نا چھوٹا بھائی دریا کے کنارے پہ دوڑنا شروع ہوا، بڑے کو دیکھ کے کہتے ہیں تجھے اماں نے کہا نہیں تھا چھوٹے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑنا، میرا انتظار کر میں تیرے پیچھے آ رہا۔ اس نے چھوٹے کی گردن جدا کی، لاش دریا میں پھینکی، دونوں بھائیوں نے باہوں میں باہیں ڈالی۔ شیعہ جو بیٹھے ماتم کی تیاری کر، مجلسی کہتا ہے پانچواں مظلوم ہے حسن۔ اس کتے حارث نے دیکھا یہ بچے مر کے بھی جدا نہیں ہوئے، جیسے حسن کی لاش پہ تیر لگے تھے، حارث نے بچوں کو تیر مارنے شروع کیے۔ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو دریا کے کنارے پہ